إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك في كلامه المجيد رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش تسبیح و تمجید تکبیر و تحلیل تعظیم و توقیر تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین مالک العنان ذو الجلال والاکرام خالق کائنات مالک ارض و سماوات رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لیہ صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رئیس المصلحین امام المتقین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے لیے حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے بندوں کو دنیا میں بسایا اور آباد کیا۔ جو انسان اللہ کو پہچان گیا اور مان گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو پہچاننے کا اور پہچاننے والے یہ دو باتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کو پہچاننے والے اور دوسرے ہیں اللہ کو پہچاننے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت کو پہچاننے والے دنیا کے اندر سب سے اولین وہ لوگ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ انبیاء علیہم السلام یہ اللہ رب العزت کو پہچاننے والے تھے۔ اگلی بات کہ کس ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے؟ جس ذریعے سے انبیاء اور رسولوں نے اللہ کو پہچانا تھا، اور وہ ذریعہ تھا وحی الہی۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کی طرف جو وحی بھیجی اس وحی کے اوپر ان کا ایمان، اور انہوں نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا۔ حضرات محترم، آج بھی اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے وہی ذریعہ اختیار کیا جائے جو ذریعہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں نے اللہ کو پہچاننے کا کیا تھا، تو یقیناً اس زمین کے اوپر انسانوں کے لیے وہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، وہ امن اور سکون ہوگا کہ جس کا انسان صرف تصور ہی کر سکتا ہے آج کل۔ اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی، وہ علم الہی ہے جو اللہ رب العزت نے نبیوں کو دیا، اور ہمارے لیے خاص کر کے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ بڑا سادہ سا ترجمہ ہے اس کا، انما صرف یخشی اللہ، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر، من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے، العلماء، علم والوں کے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہیں نا، پھر اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اپنے ایسے بندوں پر کہ اللہ خود قرآن میں ہمیں خبر دیتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہمیں اللہ رفعت، بلندی اور اونچا مقام دیتے ہیں ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے۔ درجات، کئی درجے اللہ ان کو باقی انسانوں سے اونچا کرتے ہیں۔
اسی لیے قرآن مجید کے اندر یہ دعا بھی موجود ہے کہ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرات محترم، یہ علم وہ کسی چیز کا بھی علم ہو، جس کے پاس علم ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا اس سے جس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھ کا علم ہے کسی کے پاس، ہنر بندی ہے، تو وہ ان سے بہتر ہے جن کے پاس یہ ہنر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس لکھنے پڑھنے کا علم ہے تو جن کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ لکھنے پڑھنے والے جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں نہ لکھنے پڑھنے والوں سے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن مجید میں بھی ہمیں سمجھائی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم والے اور نا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات آپ اس کا اندازہ اس سے لگا دیں کہ کسی طرح کا بھی علم جو ہے جس انسان کے پاس ہو وہ انسان دوسروں سے کئی اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دیکھ سکتے ہیں غزوہ بدر کے اندر۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عزت و سرفرازی عطا فرمائی، اس جنگ میں کامیابی دی، کافروں کے جو لوگ قیدی بن کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے نا، تو فدیہ لے کر بھی ان کو چھوڑا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان تھا کہ ان کافر قیدیوں میں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں نا، وہ مسلمانوں میں سے فلاں کو اتنوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ عام دنیا کا لکھنا پڑھنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ غلامی سے اور دشمن سے آزادی کے لیے لکھنا پڑھنا جو ہے اسے بدل قرار دیا گیا۔ یہ دنیا کا علم ہے۔ جن کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے وہ ان سے بہتر ہے جن کے پاس ڈاکٹری کا علم نہیں ہے۔ اعلیٰ حاضر قیاس دنیا کے جتنے بھی علوم اور فنون ہیں، جتنی بھی مہارتیں ہیں، جن جن کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں وہ دوسروں سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اس سارے کے باوجود وہ علم جو اللہ رب العزت نے آسمان سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جن کے پاس وہ علم ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ اور یہ علم اللہ رب العزت نے آپ کو بذریعہ وحی عطا فرمایا تھا، اور پھر یہی علم ہے کہ جس علم کی نشر و اشاعت اور اس کے پھیلانے کا اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ کو حکم دیا تھا۔ اور اسی علم کے حصول کے لیے وہ لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے مدینہ منورہ کے اندر آتے رہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اور آج جو معروف اصطلاح ہے نا اصحاب صفہ، اصحاب صفہ، اصحاب لوگوں کو کہتے ہیں، اور صفہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ کے اوپر رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب صفہ۔ تو اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو غریب غربا مسکین اور جن کے پاس کوئی اپنی چھت نہیں تھی، کھانے پینے کے وسائل اور آسائشیں نہیں تھی، وہ لوگ جو ہے اس جگہ پہ مسجد نبوی کے پاس آ کر ٹھہرتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ یعنی باقاعدہ طور پر دین اسلام کے اندر جو پہلا اسلامی مدرسہ تھا اسے مدرسہ صفہ کہتے تھے، اور اس کے طلباء جو ہے وہ اصحاب صفہ قرار پائے تھے۔ اور اس سے پہلے جب مکہ کے اندر چھپ کر کے دین کی نشر و اشاعت کا کام آپ علیہ السلام نے کیا تھا تو وہ دار ارقم تھا، حضرت ارقم کا گھر تھا،
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حضرات محترم، یہ دین کا علم جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ بعض روایات میں آپ نے یہ بات سنی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ضروری کیوں ہے؟ ہر مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے جس سے اس کی زندگی کے پیش آمدہ مسائل جو ہیں وہ اس شریعت کے مطابق، اس دین کے مطابق جو دین انسان کو مسلمان مانتا ہے وہ آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی توجہ دلائی ہے اور بڑی رغبت دلائی ہے اس بات کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے اصول علم کے حوالے سے بہت زیادہ مواقع پر جو ہے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی کتابوں کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کا یہ ارشاد جناب امیر معاویہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ خیر کا، بھلائی اور اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت اور دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس انسان کو اس علم کی، اس دین کی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اس کی سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے نا، وہ اللہ کے ہاں خیر والا آدمی ہے، بہتر آدمی ہے۔ انسان اسے بہتر سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ کے رسول علیہ السلام اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر ایک بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ لمبی حدیث کا پہلا جملہ یہ ہے کہ جو انسان کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، کوئی پریشانی سے اسے نکالتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس انسان کو قیامت کی سختیوں سے بچا لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کے کسی عیب کو، کسی غلطی کو چھپا لیتا ہے، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں اس انسان کے عیبوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، فرمایا جو کسی تنگ دست کو، کسی پریشان حال کو، کسی غریب آدمی کو فرمایا کہ آسانی مہیا کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ مدد کرنے والے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، فرمایا جو بندہ، یہ ہے اصل اس حدیث کا جو ہمارے موضوع سے متعلقہ جملہ، فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو انسان علم کی تلاش کے لیے چلتا ہے، کسی بھی راستے میں نکلتا ہے، فرمایا کہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العزت ایسے آدمی کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اگلے جملے میں فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، فرمایا کہ کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور کرتے کیا ہے، فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور ایک دوسرے کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔
اللہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو آ کر ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ سکون اور اطمینان ان کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ایسے لوگوں کا اپنے ہاں فرشتوں کی مجلس قائم کر کے ان کے تذکرے کرتے ہیں، وہ جو دنیا کے اندر اللہ کی بات سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑا خوبصورت جملہ بیان فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، فرمایا جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھو یہاں چھوٹی سی مثال دے کر پھر آگے چلتے ہیں۔ ابو لہب کتنا خاندانی آدمی تھا، حسب و نسب کے لحاظ سے کتنا اونچا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا چچا تھا۔ ابو طالب کو دیکھ لو، خاندانی نجابت کتنی تھی، وجاہت اس کی کتنی تھی، مقام مرتبہ کتنا تھا۔ ابو جہل کا کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی، مکے کے سردار تھے، خاندانی لوگ تھے۔ ابو لہب اللہ کے رسول کے خاندان کا تھا، ابو طالب آپ کے خاندان کا تھا۔ ابو جہل جو تھا یہ بنو ہاشم کی ٹکر کا جو خاندان تھا نا اس کا سردار تھا، بنو مخزوم کا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھے، ابو جہل نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کا جو انکار کیا تھا نا، اس کی ایک وجہ یہ بتائی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہمارا خاندان بنو مخزوم اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم، دنیا کے اندر جو بھی خیر کا کام ہوتا تھا ان دونوں خاندانوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں اچھا کام کرتے تھے، اور اگر ہم نے کوئی فلاحی کام کیا ہے بنو ہاشم اس کے مقابلے میں فلاحی کام کرتا تھا۔ اب مصیبت یہ ہو گئی ہے ہمارے لیے کہ بنو ہاشم میں نبی آ گیا ہے، اب ہم نبی کہاں سے لے گئے؟ ہم نے نہیں ماننا، پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ خاندانی رقابتیں، حضرات آج بھی خاندانی رقابتیں اور ذاتی مفادات جو ہیں وہ اپنے بڑوں کے لیے جو ہے نا وہ جملے بول دیتے ہیں جو جملے صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے یا اللہ کے رسول کے لیے ہونے چاہیے یا خالص دین کے لیے ہونے چاہیے، لیکن آج نشیوں کے لیے، مالشیوں کے لیے، بدماشوں کے لیے اور بے حیاؤں کے لیے وہ جملے جو ہے نا اپنی پارٹی کی حمایت کے اندر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہے ہوتے ہیں، مسلمان یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر جملے کے اندر کیا بات کہی ہے اللہ کے رسول نے، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اس کا نسب اور خاندان اس کو کبھی بھی آگے نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں نے اس کی مثال دی ہے کہ ابو لہب کو دیکھ لو، ابو طالب کو دیکھ لو، ابو جہل کو دیکھ لو، خاندانی لحاظ سے کتنا اونچا مقام تھا، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ان تینوں کے متعلق میں نے مثال دی ہے، تینوں کو دیکھ لو۔ ابو لہب کو جو ہے زمین قبول نہیں کر رہی تھی، کوئی آدمی اس کو پکڑ کے قبر میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابو طالب کے لیے کہ جہنم کے اندر ہلکا عذاب ہوگا، پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ابو جہل جو ہے دنیا کے اندر جو ہے قریب بدر کا کنواں جو ہے اسے جہنم قرار دے دیا گیا۔ ایک طرف یہ خاندانی لوگ ہیں عمل کی بنیاد پر پیچھے رہ گئے، اور ایک طرف وہ آدمی کہ جس کو مکے کے یہی اور اس کماش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں ریتوں پہ لٹھا کر کے مارا کرتے تھے، خاندانی لحاظ سے وہ عرب کا تھا ہی نہیں، لیکن عمل نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ زمین پہ چل رہا ہے، جنت میں اس کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ حضرات یہ خاندانوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، علم و عمل کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔
خاندانوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ نبی کا بیٹا ہے جہنم میں جا رہا ہے، فرعون کی بیوی ہے جنت میں محل بن رہا ہے۔ خاندانوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں علم اور عمل کی بنیاد پر۔ بلندی اور مقام ملتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم اور عمل کی بنیاد پر رفعتیں اور بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں ہمیں یہ بات کہتا ہے۔ آج ہم رفعت کے لیے، بلندی کے لیے، مقام کے لیے، منصب کے لیے اور دنیا کی عزت اور جلال کے لیے جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مسلمان کے لیے عزت جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے۔ دنیا ذلیل ہو کر جو ہے اس آدمی کے پاس آئے گی جو اللہ کے لیے علم اور عمل کو حاصل کرتا ہے۔ حضرات محترم، دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لمبی حدیث ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے تبصرے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک اور حدیث کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اتنی دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے پاس آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرحبا بکم، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، فرمایا کہ کیا اس کے ساتھ اللہ حسن سلوک کرتے ہیں، کیا اسے عزت افزائی فرماتے ہیں؟ فرمایا جب گھر سے نکلتا ہے نا وہ اللہ رب العزت، آج دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا آدمی یعنی وہ آپ کے ملک میں آ جائے نا، اس کے لیے انتہائی پروٹوکول کے لیے، انتہائی VIP ہیں جی، اس کو ویلکم کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیے ریڈ کریم بچھا دیتے ہیں کہ کیا جی سرخ کریم بچھا دیا اس کے احترام کے لیے، وقار کے لیے، کیا کہ یہ بہت بڑے منصب کا مالک ہے، یہ منصب کا مالک ہوا ہے تب اس کو یہ عزت دی ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ ابھی اس منصب کا مالک نہیں ہوا ہے، اس منصب کے حصول کے لیے جو ہے آغاز کرتا ہے، اللہ اس کو کیا پروٹوکول دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، چلے جاؤ، جس رستے سے وہ گزر رہا ہے اس رستے کے اندر اپنے پر بچھا دو، تمہارے پروں کے اوپر چڑھ کے وہ مسجد میں جائے گا۔ یہ ڈھڑکنی اچھا ہے یا کہ فرشتوں کے پر اچھے ہیں؟ صرف یہی نہیں کہ اپنے پر بچھا دو، بلکہ اللہ کہتے ہیں اس بندے کے لیے جو ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی اس علم کے منصب تک نہیں پہنچا ہے، فرمایا اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ اور پورے پہاڑ و بر کے اندر، خشکی اور سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اللہ سب کو حکم دے دیتے ہیں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ حضرات یہ صرف وہی علم نہیں ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی ہے آپ بھی اپنے گھر سے نکلے، اللہ کے گھر کے اندر آ جائیں، اپنے گھر سے نکلیں، مسجد طیبہ کے اندر آئیں اور یہ ارادہ بنا دیا ہے کہ میں نے وہاں جا کر اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت جو ہے اس کو سیکھنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اللہ آپ کو بھی یہ اعزاز بخش دے گا۔ اور یہ اعزاز اتنا بڑا ہے، دنیا کا کوئی بھی منصب ہو، دنیا کی کوئی بھی ملازمت ہو، حضرات وہ ملازمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ بندہ زندہ رہتا ہے، وہ منصب اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ بندہ زندہ رہتا ہے، وہ عزت اس وقت تک ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے بندہ زندہ بھی ہوتا ہے لیکن اس منصب سے ہٹ جاتا ہے تو کبھی جیل کے اندر، کبھی لندن کے اندر، کبھی کسی ملک میں، کبھی سعودیہ میں، کبھی کہاں جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، منصب اس کے پاس نہیں رہا۔ لیکن یہ منصب جو ہے جس کے پاس علم ہوگا، وہ علم جس علم کو اللہ نے محمد کریم علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے، جس کے پاس یہ علم ہوگا نا،
جب وہ بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کیا اعزاز رکھتے ہیں باقی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی زندگی کے سارے امور اس سے ختم ہو جاتے ہیں، سارے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 تعلقات کے، 3 طرح کے رشتے جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا ولد صالح، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا، ایسی اولاد چھوڑ کے گیا جسے دین کا پتہ ہو کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ باقاعدہ یہ لفظ ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرمایا او علم ينتفع به، یا علم چھوڑ کے گیا ہے، علم پڑھا کے گیا ہے جس علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، اس علم کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں، وہ فوت بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ اس کا جاری ساری رہتا ہے۔ او صدقۃ جاریۃ، یا وہ اللہ کی راہ میں کوئی خیرات کر گیا ہے، صدقہ دے گیا ہے، فرمایا کہ وہ صدقہ اس کا بھی اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اس حدیث میں ہمارے موضوع سے متعلقہ علم ينتفع به، وہ علم ہے جس علم کو انسانوں تک پہنچا گیا۔ اس لیے حضرات محترم یہ علم جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ مسلمان کی دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، مسلمان کی آخرت کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ علم ہے جو ضروری ہے مسلمان کے لیے، وہ علم ہے کتاب اللہ کا علم ہے، وہ علم ہے سنت رسول اللہ کا علم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے لم یورثوا دینارا ولا درہما، فرمایا کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں نا کسی دینار و درہم کو بطور ورثے کے چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، انما ورثوا العلم، وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ علم نبوت چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کی وراثت امت جو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ اس حوالے سے بڑا خوبصورت واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ مدینہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا بازار میں کاروبار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے بندو تم یہاں کاروبار کر رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد کے اندر اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ انسان فطرتی طور پر پیدائشی طور پر جو ہے مال کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، وراثت کا لفظ سن کر جو ہے لازمی طور پر ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کوئی زمین کوئی پیسہ جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، سارے بھاگ کر کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں واپس آنا ہے، ان کو پیسے پوسے کچھ نہیں ملنے وہاں سے۔ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے خیال کے مطابق کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے، کوئی پیسہ ٹکا تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں ابو ہریرہ وہاں کھڑے، ابو ہریرہ آپ تو کہتے تھے وہاں اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا دیکھ کے آئے ہو وہاں؟ کہا ہم نے دیکھا تھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا تھا وہ علم جو ہے وہ دین جو ہے وہ ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول کی وراثت تو یہی ہے، دین کو سیکھنا اور سکھانا یہ اللہ کے رسول کی وراثت ہے، یہی وہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ اس لیے حضرات محترم یہ شوال کی آج 13 تاریخ ہے، عام طور پر جو ہے جیسے سکولوں میں مارچ کے مہینے میں جو ہے نا وہ امتحانات ہوتے ہیں، رزلٹ بولے جاتے ہیں، نیا سال شروع ہوتا ہے سکولوں کی تعلیم کا، ایسے ہی مدارس کی تعلیم کا جو ہے وہ نیا سال 15 شوال سے شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد۔ وہاں دین کی تعلیم سیکھی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، علم دین پڑھایا جاتا ہے۔ اس تناسب کے اندر اس موقع کی مناسبت سے جو ہے میں نے آج آپ کے سامنے چند باتیں جو ہے علم دین کے حوالے سے اختصار کے ساتھ کی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے خود بھی اپنی مسجدوں کے اندر علم دین کا اہتمام اور انتظام کریں کہ وہاں بوڑھے ہیں جو عام مدارس میں نہیں جا سکتے ہیں، وہ اپنی مسجدوں کے اندر ایک آیت آدھی آیت جو ہے اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں
اور اپنے بچوں کو جو ہے جیسے سکولوں کالجوں کے لیے اہتمام کے ساتھ داخل کرواتے ہیں، ایسے ہی اپنے بچوں کو جو ہے مدارس دینیہ کے اندر داخل کریں۔ یاد رکھیں اس کی وجہ سے آپ کے گھروں میں بھی اللہ کی رحمت اترے گی اور آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی اور اس کی بنیاد پر آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی وراثت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له بیماروں کے لیے دعا فرمائے، صحت و عافیت فرمائے۔ بہت سارے دوست احباب یہاں موجود ہیں دعا کے لیے بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کا کوئی عزیز ہے کسی مرض کا شکار ہے، دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت سب مریضوں کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کو بھی اور جنہوں نے نہیں کہا ہے سب مریضوں کو اللہ رب العزت جلد اور مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ پریشان حالت کے اللہ پریشانی دور فرمائے، مقروضوں کو اللہ تعالیٰ سے خدا سے نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک جان مال ایمان عزت کے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ اللہ رحم فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے پریشان ہے دشمنوں کی شر کا شکار ہے، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے۔ بہت سارے ایسے ساتھی بھی ہیں جنہوں نے اپنے فوج الجان کی بات کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان کے فوج الجان اور جتنے بھی مسلمان مفقودین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی اپنی بندیں آسان فرمائے، ان کی انسانی کمزوری سے سر نظر فرمائے، نیکیوں کو اللہ قبول فرما دے۔ اللہ